لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہے سلسلہ شتاریہ کے بانی۔ ہندوستان میں سلسلہ شتاریہ کے سب سے پہلے بزرگ حضرت شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سلسلہ شتاریہ کے ہندوستان میں سب سے پہلے بزرگ ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موقع ہے 14 ربیع الاخر آپ کے عرس کی تاریخ کا۔ 14 ربیع الاخر آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا کہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو غوث گوالیار کے نام سے مشہور و معروف ہیں، وہ بھی سلسلہ شتاریہ کے بزرگ ہیں اور شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض یافتگان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے عظیم الشان شخصیت ہے شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صاحب اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کا ذکر خیر اپنے شہرۂ آفاق کتاب اخبار الاخیار میں کیا ہے۔ شیخ محقق نے جو تذکرہ کیا ہے، میں وہیں سے اپنے اس بیان کی ابتدا کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کا وصال ہوا تھا 14 ربیع الاخر کو، اور آپ کا مزار پاک MP ہندوستان کے صوبہ مدھیہ پردیش کے علاقہ مانڈو کے قلعے میں الحمدللہ بالکل فیض لٹاتا اب بھی موجود ہے، اور زیارت گاہ اور مرجع خلائق ہیں۔ بڑے عظیم الشان شخصیت ہیں آپ الحمدللہ۔ ہندوستان کے سلسلہ شتاریہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں۔ آئیے اس عظیم الشان بزرگ کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ ظاہری اور باطنی رعب و دبدبہ کے مالک تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، اور سلسلہ شتاریہ میں لوگوں کو ذکر وغیرہ کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو نقارہ بجا کر بلایا کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو نقارہ بجا کر کے بلایا کرتے تھے، اور بلاتے تھے جب تو لوگوں کو کہتے تھے کہ جو طلبگار ہیں وہ آ جائے، جو طالب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کچھ مل جائے تو وہ آ جائے تاکہ اسے اللہ کی راہ بتا دوں۔ جب مجلس میں بیٹھتے تو چاروں جانب کی طرف خوب دیکھ کر فرمایا کرتے کہ یہاں کوئی سیاہ دل اور شک و شبہ کرنے والے لوگ نہ بیٹھیں۔ جب لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اب چاروں طرف ایک نظر مارتے تھے، ایک نظر فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی شک و شبہ کرنے والا اور سیاہ دل کا مالک ہماری مجلس میں نہ بیٹھے تاکہ اللہ کی باتیں آزادی کے ساتھ بتائی جا سکیں۔ آپ نے اپنے شہرۂ آفاق رسالہ شتاریہ میں سلسلہ شتاریہ کے اذکار اور اوراد اور مراقبے لکھے ہیں، اور اس رسالہ کی ابتدا میں شیخ شہاب الدین تک اپنا سلسلہ بھی آپ نے درج فرمایا ہے، اور شیخ نجم الدین کبریٰ تک 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ ارادت پہنچتا ہے۔ مشہور ہے کہ جب کوئی راہ حق کا متلاشی آپ کے پاس آتا تو اس کی عقل اور حواس کا امتحان لینے کے لیے ایک خاص قسم کی روٹی دوسرے کھانے کی روٹیوں کے ساتھ بھیجتے، اور ایک آدمی کو مقرر کر دیتے کہ وہ یہ دیکھتے کہ اس نے وہ روٹی بھی دوسری روٹیوں کے ساتھ کھا لی ہے یا وہ ایک روٹی چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ آنے والا تمام روٹیاں کھا لیتا تو اسے اس کی عقل مندی اور دانائی پر آپ محمول کرتے، اور اس کو باطنی ذکر و اذکار کے لیے کوئی چیز عنایت فرما دیا کرتے، اور اگر وہ ایک روٹی چھوڑ دیتا تو اس کو اس کے حالات غیر صحیحہ اور اس آدمی کی بے عقلی پر محمول کرتے ہوئے اس کو ظاہری حالت کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیا کرتے تھے۔ آپ کا مزار الحمدللہ مانڈو کے قلعہ میں موجود ہے۔ مانڈو یہ پرانے زمانے میں یہ مالوا کا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا۔
مالوا کے علاقے میں جو حکومت ہوتی تھی اس کا دارالسلطنت، اس کی مرکزی جگہ، جی ہاں، اس کی راجدھانی جو ہے نا وہ مانڈو ہوا کرتا تھا۔ ایم پی میں مانڈو کا علاقہ بہت مشہور ہے، جہاز محل بھی یہیں پر ہے، اور یہیں پر مانڈو کی جامع مسجد جو دہلی کی جامع مسجد سے بھی کئی معنوں میں عالیشان لگتی ہے، وہ مسجد بھی یہاں پر موجود ہے، اور بڑا الحمدللہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا ایک تاریخی شاہکار، ایک تاریخی شہر، ایک تاریخی علاقہ مانڈو کا علاقہ ہے۔ اسی علاقے کے قلعے میں الحمدللہ شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے۔ یہ ذکر میں نے آپ کو اخبار الاخیار سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا ہے۔ اب آئیے مزید کچھ باتیں دیگر جگہوں سے جو مجھے میسر ہوئی آپ کے تعلق سے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ شتاری سلسلہ یہ کیا ہے؟ آئیے اس پر بھی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ شتاری سلسلہ کو حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ عہد وسطیٰ میں اس سلسلہ کو کافی مقبولیت اور فروغ حاصل ہوا۔ شتاری کہنے اور کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ سلوک اور طریقت میں وہ دوسرے سلسلوں کے بزرگوں سے زیادہ تیز اور سرگرم یعنی شتار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جنگلوں میں رہ کر سخت ریاضتیں کرتے تھے اور ان سے غیر معمولی افعال اور تصرفات منسوب کیے جاتے تھے۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ حضرت شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے پھیلا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کا حکم پا کر ایران سے ہندوستان آئے۔ ان کا نسب نامہ پیدری 5 واسطوں سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا تھا، اور شجرہ بیعت 7 واسطوں سے حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا تھا۔ ہندوستان آ کر کچھ دن وہ لوگ پورب میں رہے۔ مانک پور میں حضرت شیخ حسام الدین مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ وہاں سے جونپور گئے، وہاں سلطان ابراہیم شرکی سے ان کی نہ بنی، مالدہ پہنچ کر وہاں قیام کیا۔ وہاں انہوں نے بہت عروج پایا، بہت لوگ حضرت کے مرید ہوئے، بہت سے ان کے حلقہ بگوش ہوئے۔ آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ کے طریقہ کار میں لوگوں کو مرغوب اور متاثر کرنے والی کئی باتیں تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ نقارہ بجواتے اور اعلان کرتے کہ ہے کوئی خدا کا طالب جسے ہم راہ دکھائیں۔ سطوت شوکت ظاہر بھی حاصل تھی، بڑی شان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے تھے، نقارہ بجواتے، علم اٹھواتے، خود سلطانی لباس اور ہمراہی صوفی جو ہے وہ وردی پہنتے، مجلس میں بیٹھتے تو ہر طرف نگاہ دوڑاتے اور کہتے کہ کیا یہاں کوئی، جب ہر طرف نگاہ دوڑاتے تو کہتے کہ یہاں کوئی تختہ سیاہ یعنی بے اعتقاد اور شکی مزاج طالب علم ہے۔ بعض تو ان طریقوں کو ناپسند کرتے، لیکن بعضوں پر ان کا بڑا اثر ہوتا۔ وہ جب بہار پہنچے، شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ جب بہار پہنچے تو شیخ محمد علا جو شیخ قاضی شتاری کے نام سے مشہور ہے، ان کو یہ پیغام بھیجا کہ اس درویش نے اس خیال سے سیاحی اختیار کی ہے کہ اگر کلمہ توحید کے معنی کوئی اس سے بہتر جانتا ہو تو وہ مسافر کو تعلیم دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بے مشقت وہ گنج توحید مسافر سے حاصل کرے۔ شیخ قاضی شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ ایسے فضول گو اشخاص خراسان ایران سے بہت آتے ہیں۔ جب یہ پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ شیخ محمد علا کے کمالات کا ظہور مجھ ہی فضول گو کی تلقین پر منحصر ہے۔ اس کے بعد وہ شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ مانڈو کی طرف چلے گئے۔ شیخ محمد علا نے خواب دیکھا جس میں یہ بشارت ہوئی کہ تمہاری گرہ کشائی شاہ عبداللہ شتاری سے وابستہ ہے۔ وہ فوراً مانڈو کی طرف روانہ ہوئے۔ شاہ عبداللہ کے دروازہ پر 3 دن تک کھڑے رہے اور شاہ عبداللہ چوتھے دن باہر آئے، ڈانٹ دی اور امتحان کے بعد خلعت خلافت عطا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1572 عیسوی میں ہوا۔ ان کے خلیفہ اعظم شیخ محمد علا معروف شیخ محمد قازن شتاری نے ضلع مظفرپور بہار میں رہ کر 20 سال رشد و ہدایت میں گزارے۔ ان کے کئی لڑکے تھے الحمدللہ۔ سلسلہ شتاریہ کے بانی حضرت شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سلسلے کو ایران میں سلسلہ عشقیہ اور روم میں سلسلہ بسطامیہ
اور پاک و ہند میں سلسلہ شتاریہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں شتار اس صوفی کو کہا جاتا ہے جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرتبہ کو پہنچ جائے۔ جب حضرت شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاضات اور مجاہدات میں مرتبہ کمال حاصل کر چکے تو آپ کو شتاری کہا جانے لگا، اور یوں یہ سلسلہ شتاریہ کے نام سے شہرت پایا۔ اس سلسلے کے لوگ خود کو اس لیے بھی شتاری کہتے ہیں کہ یہ لوگ سلوک اور طریقت میں دوسرے سلاسل کے صوفیوں کے مقابلے میں زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، اور جنگلوں پہاڑوں میں رہ کر سخت ریاضتیں کر کے غیر معمولی افعال و تصرفات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ بانی سلسلہ حضرت شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ طریقت 7 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اور 15ویں صدی میں ایران سے فیضان شتاری لے کر ہندوستان ہجرت فرمائی۔ آپ کی طرف سے یہ منادی تھی کہ ہے خدا کوئی خدا کا چاہنے والا تو آئے تاکہ اسے میں خدا تک پہنچنے کی راہ دکھلاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی عظیم الشان شخصیت ہیں آپ۔ آئیے آپ کی ایک کرامت میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دن سلطان ابراہیم شرقی نے آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا رسانی کے دعوے دار ہیں، یعنی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، میرے لیے نگاہ التفات کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا فرمایا، تم کاروبار سلطنت میں مشغول رہو، یعنی تمہارا کام سلطنت چلانا ہے، تم اس کام میں لگے رہو، مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا سکتے ہو۔ سلطان ابراہیم شرقی نے کہا اچھا، اس مجلس میں بہت سے لوگ موجود ہیں، اور کسی اور پر ہی توجہ فرمائے، یعنی مجھ پر نہ صحیح کسی اور پر توجہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا جوہر قابل شرط ہوتی ہے۔ سلطان نے کہا اس ملک میں ہزاروں لوگ ہیں، کیا ایک بھی جوہر قابل نہیں؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ پر وجد طاری ہو گئی۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ ایک خوش شکل نوجوان بادشاہ کے سر پر کھڑا مکھیاں ہٹا رہا ہے۔ آپ نے اسی پر تصرف فرمایا، اس کے ہاتھ سے رومال گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، بادشاہ کی غلامی چھوڑ کر فقراء میں داخل ہو گیا، اور حلقہ مریدان حضرت عبداللہ شتاری میں داخل ہو گیا۔ یہ کمال ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ اولیاء کرام جب کسی پر تصرف فرماتے ہیں تو یوں ان کی زندگی کا پایہ ہی بدل دیتے ہیں، زندگی کا مقصد ہی بدل دیتے ہیں، جینے کی منزل ہی بدل دیتے ہیں۔ کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آپ کسی پر تصرف کر کے اپنا پاور دکھا کر، اپنا کمال دکھا کر دکھائیے، تو شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے خادم پر ہی ایک نظر ڈالی۔ اب سے پہلے، نظر ڈالنے سے پہلے جو وہ خدمت کرتا تھا بادشاہ کی، آپ کی نظر پا کر کے انہوں نے خدمت چھوڑی، بادشاہ کا قرب چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر فقیروں میں داخل ہو گیا، اور شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور دوسرے اہل مجلس حیران ہو گئے کہ تو بڑا کمال ہو گیا کہ کوئی بادشاہ کا اتنا قرب کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی ایک نظر سے۔ اب مجلس کا رنگ دوسری طرف ہو چکا تھا۔ شیخ کو اس شہر میں رہنا پسند نہ آیا، اور اس قسم کی کرامت طلبی کا انداز پسند نہ آیا، چنانچہ آپ نے جون پور کو الوداع کہا اور مالوا کی طرف چلے گئے۔ اسی مالوا کی راجدھانی ہوا کرتا تھا اپنے دور میں، جس کو مانڈو کہا جاتا ہے، اور شاہ مالوا نے بھی شیخ کو بڑے اعجاز و اکرام سے شہرمند جو مالوا کا دارالخلافہ تھا قیام کرنے کے لیے سہولتیں دی۔ آپ ایک عرصہ تک اس شہر میں مخلوق خدا کی خدا رسائی کرتے رہے، ایک عرصے تک آپ نے وہاں پر الحمدللہ دینی تعلیم آپ نے عام کیا، اور لوگوں کو خدا کی طرف راہ دکھانے میں اپنا وقت بسر کیا، یہاں تک کہ 14 ربیع الاخر کو آپ کا وصال ہوا۔ الحمدللہ عظیم الشان شخصیت ہیں، سلسلہ شتاریہ کے بانی ہیں، غور کیجئے۔ پھر ان کے بعد اس سلسلے میں غوث گوالیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی سلسلہ شتاریہ کے بڑے بڑے بزرگ ہوئے، بڑے نام ہیں ہندوستان میں سلسلہ شتاریہ کے بزرگوں کے۔ لیکن کمال کیا ہے کہ سلسلہ شتاریہ کے بانی
جی ہاں، ان کے بانی سب سے پہلے بزرگ ہندوستان میں شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم نے جن کا ذکر کیا ہے، الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ایسی عظیم الشان شخصیت کا ذکر خود بھی کرتے ہیں اور یہ ذکر آپ تک کی پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس ذکر کو جب آپ نے سنا تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے تاکہ انہیں بھی اللہ والوں کا ذکر سننے کی سعادتیں حاصل ہو۔ اللہ کریم حضرت شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔